السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگوں کا اردو اکیڈمی چینل پر استقبال ہے۔ آج ہم لوگ سیٹیٹ کے اردو پیڈاگوجی کے بارے میں MCQ یعنی موک ٹیسٹ کریں گے۔ دوستو، یہ ویڈیو آپ کے سیٹیٹ اردو پیڈاگوجی کے کنسیپٹ کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ہوگی۔ پوری ویڈیو دیکھیں اور لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1 میں ہے سوال، نون چومسکی کے زبان کے حسن کے آلے LAD کا بنیادی عمل کیا ہے؟ دوستو، یہ سوال آتا رہتا ہے، اس کو صحیح سے دیکھیں۔ نون چومسکی کے زبان کے حصول کے آلے LAD کا بنیادی عمل کیا ہے؟ اے میں ہے فطری طور پر موصول ہونے والے لسانی مواد سے زبان کے قواعد و ضوابط وضع کرنا۔ بی، بچوں کو لغت کے الفاظ جلدی یاد کروانا۔ سی، بچوں کو دوسرے لوگوں کی گفتگو کو ہو بہو نقل کرنے میں مدد کرنا۔ ڈی، صرف لکھنے کی مہارت کو بہتر بنانا۔ تو اس آپشن کا کیا جواب ہوگا سوال کا؟ کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سی، بچوں کو دوسرے لوگوں کی گفتگو کو ہو بہو نقل کرنے میں مدد کرنا۔ نون چومسکی کے زبان کے حصول آلے LAD کے بنیادی عمل یہی ہے کہ بچوں کو دوسرے لوگوں کی گفتگو کو ہو بہو نقل کرنے میں مدد کرنا۔ اس سے زبان کی مہارت آتی ہے، نون چومسکی کا کہنا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل میں سے کون سا طریقہ کار اخذی مہارتوں کی نشو و نما کے لیے سب سے بہتر ہے؟ اے، کہانی سنانا اور اس کے بعد تفہیمی سوالات پر عمل کرنا، بحث کرنا۔ بی ہے، طلباء کو اسٹیج پر تقریر کرنے کے لیے کہنا۔ سی، روزانہ ایک صفحہ خوش خط لکھنے کی مشق کروانا۔ ڈی میں ہے، قواعد کی تعریفوں کو زبانی یاد کروانا۔ تو دوستو، جب یاد کروانے کی بات آئے تو یہ نیگیٹو ورڈ ہوتا ہے سیٹیٹ کے لیے، تو یہ یوں ہی کٹ ہو جائے گا۔ اے میں ہے، کہانی سنانا اور اس کے بعد تفہیمی سوالات پر بحث کرنا۔ یہی صحیح اس آپشن کا جواب ہوگا۔ یہ آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ کہانی سنانا اور اس کے بعد تفہیمی سوالات پر بحث کرنا، یہ اخذی مہارتوں کے لیے، یہ مہارتوں کے نشو و نما کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ کہانی سنائیے اور اس کے بعد کتاب پڑھے گا بچہ تو زیادہ زبان میں مہارت حاصل ہوگی۔ 3 میں ہے، تشکیلی جائزے کا سب سے اہم وصف کیا ہے؟ اے، یہ تعلیمی سیشن کے بالکل آخر میں درجہ بندی کے لیے ہوتا ہے۔ بی، اس کا مقصد صرف فیل اور پاس ہونے والے طلباء کی فہرست بنانا ہے۔ سی، یہ سال میں صرف ایک بار بورڈ کے ذریعے لیا جاتا ہے۔ ڈی، یہ دوران تدریس بچوں کے سیکھنے کے عمل کو بہتر بنانے اور فوری فیڈ بیک دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے، تشکیلی جائزے کا سب سے اہم وصف کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ڈی ہو جائے گا کہ دوران تدریس بچوں کے سیکھنے کے عمل کو بہتر بنانے اور فوری فیڈ بیک دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تشکیلی جائزہ ہوتا ہے کہ جب پڑھائی ہو رہی ہے اس وقت بچے سے پوچھا جائے اور اس کے کمی ہو اس کو کمی کو دور کیا جائے، اور ٹیچر کے استاد میں پڑھانے میں کمی ہے تو وہ بھی اپنی کمی کو دور کرے۔ یہی تشکیلی جائزہ ہے۔ 4 نمبر میں ہے، اردو زبان کی کلاس میں اصلاحی تدریس کب شروع کی جانی چاہیے؟ نمبر 1، سالانہ امتحان کے نتائج آنے کے بعد۔ بی، نئے اسباق شروع کرنے سے پہلے بغیر کسی ٹیسٹ کے۔ سی، تشخیصی جانچ کے ذریعے بچوں کی کمزوریوں کا پتہ لگانے کے بعد۔ ڈی، صرف ان بچوں کے لیے جو اسکول میں بہت زیادہ شرارت کرتے ہیں۔
تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اردو زبان کی کلاس میں اصلاحی تدریس کب شروع کی جانی چاہیے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سی، تشخیصی جانچ کے ذریعے بچوں کی کمزوریوں کا پتہ لگانے کے بعد اصلاحی تدریس شروع کرنی چاہیے۔ اور یہ ڈی تو اسی طرح ختم ہو جائے گا، صرف کا لفظ آیا ہے، اور صرف کا لفظ جب آتا ہے سیٹیٹ میں تو یہ نیگیٹو ارتھ ہوتا ہے، اس لیے نہیں ہوگا۔ 5 نمبر میں ہے لو وائدگوتسکی کے مطابق زبان سیکھنے میں سب سے اہم عنصر کون سا ہے؟ اے بچے کے انفرادی اور تنہا مشق، بی انعام اور سزا کا نظام، سی سماجی تعامل اور باہمی گفتگو، ڈی صرف لغت اور درسی کتابوں کا مطالعہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا سی، سماجی تعامل اور باہمی گفتگو۔ لوگ وائدگوتسکی کہتے ہیں کہ سماجی تعامل سے جو ہے اور لوگوں کی باہمی گفتگو سے بچے جب بات کرتا ہے دوسرے سے یا اپنے سے اوپر جانکار والے سے تو اس کی زبان جو ہے مہارت آتی ہے، اور بھاشا کی میں بھی مہارت آتی ہے۔ زبان میں مہارت آتی ہے، بھاشا مہارت آتی ہے۔ یہ سماجی تعامل کے جو ہے نظریہ پیش کرتے ہیں وائدگوتسکی، اس کو یاد رکھیں گے۔ 6 نمبر میں زبان کی تدریس میں کل زبان کا طریقہ کس بات پر زور دیتا ہے؟ اس زبان کو اس کے معنی خیز سیاق و سباق میں ایک اکائی کے طور پر سکھانے پر، بی زبان کو ٹکڑوں یا حروف اور آوازوں میں الگ الگ سکھانے پر، سی صرف املا اور خوش خطی سکھانے پر، ڈی صرف قواعد کے قوانین کو یاد کرانے پر۔ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا، یہ تو اسی طرح کر جائے گا، ڈی صرف آیا ہے، یاد کرانے کا لفظ آیا ہے اس میں، اور سی جو ہے اس میں بھی صرف کا لفظ آیا ہے، زبان کو ٹکڑوں حروف اور آوازوں میں الگ الگ کرنے پر، یہ بھی نہیں ہوگا، بلکہ اس کا صحیح جواب ہوگا اے، زبان کو اس کے معنی خیز سیاق و سباق میں ایک اکائی کے طور پر سکھانے پر، کہ جو ہے زبان کو جو ہے جب بچہ سیکھے تو اس کو جملہ یا اسی طرح کہانی اس میں پڑھائے، اور اس کے سیاق و سباق سے جو ہے اس کی زبان کی مہارت میں اس کو جو ہے زیادہ مہارت ہوگی، سیاق و سباق سے اس کی زبان کی مہارت کو اس ٹیچر جو ہے اس کو بتائے کہ یہ لفظ ہے، یہ ایسا ہے، تو اس میں زبان کی جو ہے اس کی زیادہ مہارت ہوگی۔ تو زبان کو اس کے معنی خیز سیاق و سباق میں ایک اکائی کے طور پر سکھانے پر، کل زبان کا طریقہ اسی کا مطلب ہے۔ کل زبان کا طریقہ کا مطلب ہے کہ زبان کو اس کے معنی خیز سیاق و سباق میں ایک اکائی کے طور پر سکھانے پر۔ ساتھ میں پڑھنے کی مہارت میں سرسری مطالعہ کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ نمبر اے میں ہے کسی متن کا مرکزی خیال یا عمومی تاثر جلدی سے حاصل کرنا، بی متن کے ایک ایک لفظ کا گہرا اور تفصیلی تجزیہ کرنا، سی نئے الفاظ کے معنی لغت میں تلاش کرنا، ڈی متن کو اونچی آواز میں درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا صحیح جواب جو ہے اے ہو جائے گا۔ پڑھنے کی مہارت میں سرسری مطالعہ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی متن کا مرکزی خیال یا عمومی تاثر جلدی سے اخذ کر لینا، کہ مان لیجیے اخبار ہے یا کوئی چیز پڑھ رہا ہے تو سرسری طور پر متن میں پڑھ لیتا ہے کہ اس میں سے کون کون سا مضمون دیا ہوا ہے، کون کون سی بات دی ہوئی ہے، تو اس کو سرسری مطالعہ کہتے ہیں۔ تو جلدی سے اس کو اخذ کر لینا کہ اس میں کیا بات دی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے۔ نمبر 8 میں ہے نیشنل کریکولم فریم ورک یعنی NCF کے مطابق زبان کے مؤلف کا بنیادی کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایسے مقرر جو کلاس میں صرف خود لیکچر دے، تو یہ خود صرف آیا ہوا ہے تو یہ تو اسی طرح کر جائے گا۔ بی میں ہے ایک سہولت کار یا رہنما کا جو بچوں کو خود سیکھنے کے مواقع دے، ایک سخت گیر آمیر کا جو کلاس کو کنٹرول کرے، ڈی میں ہے صرف ایک امتحانی نگراں کا جو صرف ٹیسٹ لے۔
تو اس کا جو ہے صحیح جواب تو ڈی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس میں صرف کا لفظ آیا ہے، یہ نگیٹو اور ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اور سی ہے ایک سخت گیر آمر کا جو کلاس کو کنٹرول کرے۔ سخت گیر آمر یہ بچوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی کٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک ایسے مقرر جو کلاس میں صرف خود لیکچر دیتے، صرف کا اس میں بھی آیا تو وہ بھی کٹ جائے گا۔ رہا بی تو بی آپشن آپ کا صحیح ہو جائے گا، بی آپشن جو ہے صحیح ہو جائے گا کہ نیشنل کریکولم فریم ورک NCF کے مطابق زبان کے معلم کو بنیادی کردار کیا ہونا چاہیے؟ ایک سہولت کار یا کار رہنما جو بچوں کو خود سیکھنے کے مواقع دے، آسانیاں پیدا کرے بچوں کو، یہ جو ہے NCF کہتا ہے۔ اس لیے جو ہے اس کا بی صحیح ہو جائے گا، ایک سہولت کار رہنما کا جو بچوں کو خود سیکھنے کے مواقع دے۔ نمبر 9 میں درج ذیل میں کون سے سرگرمی بچوں کے بولنے کی مہارت کو نکھارنے میں سب سے کم معاون ہے؟ درج ذیل میں کون سی سرگرمی بچوں کی بولنے کی مہارت کو نکھارنے میں سب سے کم معاون ہے، یعنی سب سے کم معاون کون سی ہے بچوں کی بولنے کی مہارت کو؟ تو اے میں ہے کلاس روم میں کسی موضوع پر رول پلے کرنا، بی ہے کسی دیکھے ہوئے واقعہ یا کہانی کو اپنے الفاظ میں سنانا، سی میں ہے کسی مسئلے یا تصویر پر آپس میں مباحثہ کرنا، ڈی میں ہے درسی کتاب کے اسباق کے پیچھے دی گئی مشقوں کو ہو بہو کاپی پر لکھنا۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا دوستو؟ اس کا صحیح جواب ہوگا یہی ڈی صحیح ہو جائے گا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ کون سی سرگرمی جو ہے بچوں کی بولنے کی مہارت کو نکھارنے میں سب سے کم اہم ہے، تو یہ یہاں بولنے کی مہارت کو دیکھنا ہے، اور یہاں ڈی میں لکھا ہوا ہے درسی کتاب کے اسباق کے پیچھے دی گئی مشقوں کو ہو بہو کاپی پر لکھنا۔ ہو بہو کاپی پہ لکھنا یہ بولنے کی مہارت نہیں ہے، بلکہ تحریری مہارت ہے، لکھنے کی مہارت ہوگی نہ کہ بولنے کی۔ اور اوپر جو ہے 3 گو آپشن اے بی سی میں ہے، اس سے جو ہے بولنے کی مہارت بچوں میں آتی ہے۔ یہ صحیح سے یاد کر لیں گے 9 نمبر، تاکہ جو ہے اس طرح کا سوال آئے تو آپ صحیح سے اس کا جواب دے سکیں۔ 10 نمبر میں ہے اور آج کا آخری سوال ہے، بچوں کی تحریری صلاحیتوں کا جائزہ لیتے وقت ایک اردو معلم کو سب سے زیادہ کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے؟ اے صرف خوبصورت لکھائی اور حاشیے کی صفائی پر، بی مشکل اور ثقیل الفاظ کے زبردستی استعمال پر، سی صرف قواعد کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو گننے پر، ڈی میں خیالات کا اظہار تخلیقیت اور اصلیت پر۔ اس میں پوچھا گیا ہے بچوں کی تحریری صلاحیتوں کا جائزہ لیتے وقت ایک اردو معلم کو سب سے زیادہ کس چیز کو ترجیح دینی چاہیے؟ تو اے میں ہے صرف خوبصورتی لکھائی اور حاشیے کی صفائی پر، اس میں صرف آیا تو اسی طرح کر جائے گا۔ مشکل اور ثقیل الفاظ کے زبردستی استعمال پر، تو زبردستی استعمال بچوں کو کرایا جائے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ اس لیے صرف کا لفظ آیا ہے سی میں تو یہ بھی غلط ہو جائے گا۔ بچہ ڈی تو خیالات کا اظہار تخلیقیت اور اصلیت پر۔ تو بچوں کی تحریری صلاحیت کو دیکھنے میں یہ دیکھنا ہے کہ بچہ اپنی خیالات کا اظہار جو ہے تحریری صلاحیت میں کتنا کر رہا ہے۔ اگر تحریری صلاحیت میں اپنے خیالات کا اظہار تخلیقیت کا اظہار کر رہا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو دوستو آج 10 ہی سوال، ہر ویڈیو میں میں انشاءاللہ 10 سوال لایا کریں گے۔ اگر اچھی ویڈیو لگے تو دوسروں کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور میری حوصلہ افزائی کریں۔ ملیں گے آئندہ ویڈیو میں، تب کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔